بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام نعیم سجاد ہے اور میں اسٹار 11 ریل اسٹیٹ اینڈ مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ محترم ناظرین، ہماری کوشش ہوتی ہے اسلام آباد اینڈ راولپنڈی کے ڈیفرنٹ ہاؤسنگ پروجیکٹس کے ریگارڈنگ ویڈیوز بنا کر آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں۔ تو آج ایک بڑی اہم خبر ہے جو میں لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ محترم ناظرین، آپ دوستوں کا معلوم ہے کہ چند ہفتے پہلے سیکٹر G12 اینڈ سیکٹر F12 فیڈرل گورنمنٹ ہاؤسنگ اتھارٹی نے لانچ کیا تھا، جس کے اوپر اعتراضات لگ گئے ہیں۔ آج ڈیٹڈ 6 نومبر 2023 کو جنگ نیوز راولپنڈی میں فرنٹ پیج پر ایک کالم شائع ہوا جس کی ہیڈنگ کچھ اس طرح ہے: ایگزیکٹو بورڈ اعتراضات سیکٹر G12 اینڈ سیکٹر F12 لانچنگ کا مستقبل غیر یقینی۔ تو دوستو، فیڈرل گورنمنٹ ہاؤسنگ اتھارٹی نے 27 اگست سے لے کے 10 اکتوبر تک لوکل پاکستانیز، جنرل کوٹا اور اوورسیز پاکستانیز کوٹا کے تھرو درخواستیں لی تھیں، جس میں ہزاروں دوستوں نے حصہ لیا اور اپنی درخواستیں فیڈرل گورنمنٹ ہاؤسنگ اتھارٹی کی پورٹل پہ جا کے اپلائی کیا۔ تو دوستو، جب ان کی بکنگ کلوز ہو گئی 10 اکتوبر 2023 کو، اس کے بعد مارکیٹ میں مختلف باتیں ہوتی رہیں کہ کیا یہ بیلٹنگ کریں گے، بیلٹنگ نہیں ہو رہی، یا یہ جو انہوں نے درخواستیں وصول کی ہیں یہ کینسل ہو جائیں گی۔ تو مختلف باتیں مارکیٹ میں ہوتی رہیں۔ تو آج جو کالم شائع کیا گیا جنگ اخبار میں، اس کو پڑھ کے دوستوں کو پریشانی ہوئی، کافی ہمیں کالز موصول ہوئیں، ہم نے خود بھی یہ کالم پڑھا۔ اس کالم کے تحت تو یہی ہے کہ جن دوستوں نے اس کو پڑھا ہے وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ بکنگ جو تھی یہ کینسل ہو گئی ہے، کیا جن لوگوں نے اپلائی کیا ان کو پیسے واپس کیے جائیں گے۔ تو دوستو، اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ڈیفینیٹلی اگر پراپر انہوں نے لانچنگ اس کی اخبار میں ان کا اشتہار آیا، ڈی جی ہاؤسنگ کی طرف سے اس کو اناؤنس کیا گیا، اس کا ویب پورٹل بنایا گیا تاکہ پاکستان سے اور دنیا بھر سے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں انہوں نے حصہ لیا، اس میں اپلائی کیا۔ تو دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا ان کو پہلے یہ ساری چیزوں کا علم نہیں تھا، کیا اس کی پراپر منظوری نہیں لی گئی تھی یا لی گئی تھی۔ جو اخبار کے تحت اس پہ کالم لکھا گیا، اس پہ اعتراضات اٹھائے گئے، وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور سکرول بھی کر دیتے ہیں تاکہ آپ خود بھی اس کی ہیلپ لے سکیں، یہاں سے پڑھ سکیں، یا 6 نومبر کا نیوز پیپر جنگ راولپنڈی لے کے آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب دوستو، دیکھنا یہ ہوگا کہ ایگزیکٹو بورڈ اعتراضات وصول کی گئی درخواستوں کا مستقبل یقینی ہوگا یا غیر یقینی ہوگا۔ اس کے مطابق 39,000 اپلیکیشنز ریسیو ہوئیں، جس میں 28,000 لوکل پاکستانیز پرائیویٹ کوٹا کے تحت وصول ہوئیں اور 11,000 درخواستیں جو ہیں وہ اوورسیز پاکستانی سے وصول ہوئیں، جس کا ٹوٹل تقریباً 40 کروڑ روپے فیڈرل گورنمنٹ ہاؤسنگ اتھارٹی نے جمع کر لیا۔ یہ بھی اعتراض اٹھایا گیا کہ 21 ستمبر کو فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کے ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس میں سابق ڈی جی طارق رشید صاحب نے یہ اسکیم منظوری کے لیے پیش کی، تو بورڈ نے منظوری دینے کی بجائے اسکیم کی لانچنگ پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے اس ایجنڈا کو مؤخر کر دیا۔ بورڈ کے اجلاس میں ممبران نے یہ اعتراض کیا کہ ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری لیے بغیر اسکیم کی لانچنگ کیوں کی گئی، پلاٹوں کے ریٹس اور درخواستوں کی وصولی کی منظوری نہیں لی گئی۔ یہ بھی اعتراض کیا گیا کہ اسکیم کا باقاعدہ لے آؤٹ پلان بھی منظور نہیں کرایا گیا۔ اتھارٹی نے پہلے ایک کنسلٹنٹ فرم سے لے آؤٹ پلان کے لیے ہائر کی، لیکن بعد ازاں یہ کنٹریکٹ منسوخ کر دیا گیا، ان ہاؤس لے آؤٹ پلان بنا لیا گیا۔ سابق ڈی جی نے اجلاس میں یہ موقف اختیار کیا کہ انہیں اسکیم کی لانچنگ کا اختیار تھا، یہ اختیار انہیں ایگزیکٹو بورڈ نے دیا تھا۔ بورڈ نے ان کا موقف مسترد کر دیا اور قرار دیا کہ یہ غلط بیانی ہے۔ بورڈ نے انہیں کوئی ایسا اختیار نہیں دیا، ان کے پاس صرف اسکیم پر عمل درآمد کے لیے اقدامات کا اختیار ہے، لانچنگ کا انہیں اختیار نہیں۔ بورڈ نے یہ بھی قرار دیا کہ اتھارٹی کو پلاٹوں کی الاٹمنٹ کے لیے رجسٹریشن فیس
की वसूली का कोई इख्तियार नहीं था। अभी बोर्ड ने लेआउट प्लान मंजूर नहीं किया, लागत के तखमीना की मंजूरी नहीं दी। G12 और F12 में प्लॉटों की अलाटमेंट का कोई अमकान नहीं। अदालती इश्यूज़ भी हैं। बोर्ड ने हदायत की कि प्लाटों की अलाटमेंट के लिए जो रकूम वसूल की गई इसे वापस करने के लिए कोई तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए। तो दोस्तों ये सारे एतराज़ात लगे हैं ये एतराज़ात उठाए गए हैं एक न्यूज़पेपर के कॉलम के ज़रिए। तो अब देखना ये होगा लोकल पाकिस्तानीज़ ने, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने फेडरल गवर्नमेंट हाउसिंग अथॉरिटी के ऊपर एतमाद करते हुए करोड़ों रुपए बुकिंग की मद में जमा करा चुके हैं। तो क्या इसकी जो मंजूरी है प्रॉपर नहीं ली गई या प्रॉपर ली गई है? दोस्तों हमारे इल्म में ये बात भी आई कि जब इनकी 10 अक्टूबर को बुकिंग क्लोज़ होने जा रही थी, उससे चंद दिन पहले एक इनकी मीटिंग हुई जिसमें सेक्रेटरी और मेंबरान और इसके अलावा DG हाउसिंग और इनके नुमाइंदगान ने शिरकत की। और उसमें जो भी इनके तहफ़्ज़ात थे, जो भी इनके आपस में एतराज़ात थे, उन पे डिस्कशन हुई। और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग ने एक 3 रुकनी कमेटी भी बनाई कि आप इनके अंडर काम करें और ये कमेटी साथ साथ रहेगी ताकि जो भी मामलात हों फ़ाइनल सबमिशन तक भी उनकी निगरानी जारी रहेगी। और उसके बाद फर्दर जो बैलेटिंग का प्रोसेस है वो भी इनके अंडर किया जाएगा। एक तरफ तो ये बात है कि DG फेडरल गवर्नमेंट हाउसिंग अथॉरिटी ये कह रहे हैं कि मेरे पास प्रॉपर अप्रूवल मौजूद थी कि उसी के बाद मैंने इसको प्रॉपर न्यूज़पेपर में शाया भी किया और इसका प्रॉपर वेब पोर्टल डिज़ाइन किया गया और उसके बाद इसको लॉन्चिंग की गई। तो क्या दोस्तों उस टाइम जब ये दरख्वास्तें वसूल की जा रही थी तो क्या उस टाइम जो ये अभी एतराज़ात लगे हैं ये लोग नहीं देख रहे थे कि लोगों की बुकिंग की जा रही है, क्या ये दुरुस्त हैं या नहीं दुरुस्त? तो दोस्तों बेस्ट ऑफ लक तमाम उन दोस्तों के लिए जिन्होंने इसमें अप्लाई किया। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी होगा अल्लाह ताला की तरफ से बेहतर होगा। बहरहाल जो आपने रकूम दी हैं डेफिनेटली फेडरल हाउसिंग एक गवर्नमेंट का अदारा है, वो महफूज हाथों में है। क्या ये एतराज़ात दूर करके इसको आगे कंटिन्यू कर लिया जाएगा या फिर कोई ऐसा मैकेनिज़्म बना के ये जो रकूम है दोस्तों को वापस की जाएंगी? और ये इतनी ज़्यादा रकूम क्या आसान होगा कि उनको वापस की जाएं? तो जो भी आगे फर्दर अपडेट्स आएंगी हम कोशिश करेंगे कि उस पर वीडियो बनाकर आप दोस्तों के साथ शेयर करते रहेंगे। दोस्तों स्टार 11 टीम की कोशिश होती है कि जो भी नई अपडेट हो आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। हम पूरी ज़िम्मेदारी के साथ अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। स्क्रीन के ऊपर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स अवेलेबल हैं। आपकी कोई क्वेरी हो आप कॉल करना चाहें हमसे बात कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर हमारा एड्रेस भी अवेलेबल है। आप ऑफिस विज़िट करना चाहें मोस्ट वेलकम। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।